اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آخر میں جو بات آئی ہے نا، رحمت من ربک، ٹھیک ہے، آج ہم نے سٹارٹ میں بھی یہی ذکر کیا نا، اللہ کی رحمت۔ تو رحمت صرف نعمتوں کی صورت میں نہیں آتی ہے، رحمت نقصان کی صورت میں بھی آتی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، اس کا قرب مانگتے ہیں، اس کی محبت مانگتے ہیں، درجات کی بلندی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے رحمت کے کانسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایک بہت بڑی بیماری اللہ کی رحمت کی صورت میں آتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے پہ کیا مصیبت پڑ گئی۔ تو جب ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ مجھے اپنے قریب کر دے، اللہ مجھے اپنا قرب دے دے، اچھا اب یہ نہ ہو یہ ڈرنے ہی لگے ہیں کہ اللہ سے قرب ہی نہیں مانگنا، یہ نہ ہو ایک مصیبت آ جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، پھر ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایک تکلیف آزمائش میں ہمیں ڈالتے ہیں اور اس میں سے ہمیں گزارتے ہوئے اس وقت بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آزمائش میں ڈال کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تھرو آؤٹ ہمیں فلی پروٹیکشن کے ساتھ اس امتحان اور آزمائش سے نکالتا ہے، اور اس میں سے نکال کے ہمیں نکھارتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اس آزمائش سے گزرنے کے بعد ہم اپنے رب کو پا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو رحمت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ 3 قصے ہوئے، 3 میں سے آپ دیکھیں جو پہلا تھا وہ بھی دنیا کا نقصان تھا، جو دوسرا تھا وہ تو بہت بڑا دنیاوی نقصان اور لاس تھا، لیکن یہ رب کی رحمت سے ہو رہا تھا، یہ اس کی رحمت تھی۔ اور تیسرا معاملہ دیوار کا، آپ دیکھیں ایک بستی میں گئے، بھوکے ہیں، وہ کھانا نہیں کھلا رہے، اور پھر یہاں پہ خضر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی دیوار بغیر اجرت کے تعمیر کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی اتنا اہم معاملہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہتے تو ہمیں ویسے بھی کھانے کی ضرورت تھی، یہ ہمیں کھانا دے نہیں رہے تھے، تو آپ اجرت لے کے دیوار تعمیر کرتے، آپ نے کیوں اس کو فی سبیل اللہ تعمیر کر دیا؟ تو اصل معاملہ تو کچھ اور تھا، اور وہ معاملہ کیا تھا کہ وہ یتیم بچوں کا خزانہ مدفون تھا، دفن ہوا ہوا تھا۔ ہم اکثر پریشان رہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں چلی گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ تو اس وقت اصل ایمان، اصل عقیدہ، اصل یقین کس کی ذات پہ ہونی چاہیے؟ اپنے اوپر۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کو رزق کھلا رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یس کر رہے ہیں، لیکن ہم ذریعہ ہیں۔ مین پروٹیکٹر، مین پرووائڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اصل بھروسہ اس کے اوپر ہے، اپنے اوپر نہیں ہے۔ آج اس نے ہمیں وسیلہ بنایا اپنے بچوں کے لیے، ہم نہیں ہوں گے، اللہ ہوگا۔ اللہ ان کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تربیت کرنے والا ہے۔ تو یہ چیز یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس میں بھی جو بہت بڑی بات، یہ یتیم بچے ہیں، آپ دیکھیں کہ جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہیں، اور جن کے پیرنٹس ہی چلے جائیں تو ان کے لیے کون پھر سوچتا ہے اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ؟ لیکن جب رب کے اوپر یقین ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت ہی اصل حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے اسباب لے کر آتے ہیں، اور انسان جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن خاص طور پہ جو اہم نقطہ یہاں پہ سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ وجہ بنی کہ یہاں پہ کوئی نہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے والا، لیکن اللہ نے انتظام کیا۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بات کو کھول دیا کہ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں، جو کہ ایک نیچرل فکر ہے والدین کی، تو اس معاملے میں ہمیں رہنمائی مل گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے نیک بن جائیں تو سب سے پہلے ہمیں خود نیک بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیرنٹنگ کا ایک اہم اصول ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں تو خود نیک بن جائیں۔ ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے
تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں کمی، سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ تو اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ فوکس کس چیز پہ ہے؟ اپنی عبادات پہ، اپنے نوافل پہ، کہ ان میں سستی نہیں کرنی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے مستقبل کے لیے ہے، اور روتے ہوئے اللہ کے اس قول وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج تھوڑا ذکر ہم نے پہلے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کیا، تو اب ذہن میں وہ بات یاد رکھیں کہ یہ کون سے صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کا عمل یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کو کیسے سمجھا۔ اسی طریقے سے ابن مسیب کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، بے شک میں تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں زیادہ کر دیتا ہوں، اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، اور پھر اسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کا بیٹا اخلاقی طور پر بگڑ جاتا تو وہ شخص صدقہ کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا اور کہتا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ساتھ آپ ان کے مال پاک، انہیں پاک کریں اور انہیں صاف کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں اولاد کا بھی تزکیہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ آسانی کرتے ہیں، تو وہ پھر پلٹ کے پھر ہماری اولاد اور ہمارے نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ صدقہ کر کے کہتے، یا اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کی اخلاقی تزکیے کے لیے ہے، بے شک اس کی یہ اخلاقی بے راہ روی میرے لیے اس کی بیماری سے بھی زیادہ شدید ہے۔ پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ فزیکل النس وہ بھی مشکل ہوتی ہے، والدین سے نہیں دیکھی جاتی۔ ذرا سا بچے کو بخار ہو جائے، ذرا سی تکلیف ہو جائے، ماں سے نہیں برداشت ہوتا، لیکن اگر اخلاقی کسی برائی کا ملوث ہو جائے، وہ جیسے جب ہم دل سے دعا نکلتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے، تو اولاد کی اخلاقی بگاڑ اور یہ امتحان اور آزمائش اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، کیونکہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کس ذریعے سے اللہ سے حفاظت چاہی؟ صدقہ کر کے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کے معاملے میں میری حفاظت فرمائے۔ ایک اور شخص، اس کے پاس صدقے کے لیے جب مال نہ تھا، تو جب اس کا بیٹا اس پر غالب آتا یا اس کی بات نہ مانتا تو وہ رات کو تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور دعا کرتا اور کہتا، اللہم ان ہذہ صدقتی فتقبل منی واصلحہ لی۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کہ یعنی ہر وقت بعض دفعہ انسان کے پاس وہ صدقے کے مال ہوتا ہے لیکن وہ ٹائم نہیں ہوتا صدقہ دینے کا۔ اب آپ کو اتنی پریشانی ہے، آپ اسی وقت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ تو وہ اس موقع پر کیا کرتے تھے؟ تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں کہ اگر یہ چیزیں انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں، ہم نہیں اپنی اولاد کو کنٹرول کر سکتے، ہمارے بس میں تو اپنی ذات نہیں ہے، اپنا آپ نہیں ہے، اپنا نفس نہیں ہے۔ اگر ہم سستی ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے نا، پتہ ہوتے ہوئے نماز فرض ہے، نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو پا رہے ہوتے، تو اپنا آپ ہی جب بس میں نہیں ہے تو بچوں کا کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے کیا عمل پتہ چلتا ہے کہ جب مال دینے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا تھا، تو تہجد کی نماز میں سورۃ البقرہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے تھے کہ یہ میرا صدقہ ہے، تو مجھ سے تو قبول کر لے اور اس میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ اور یہ جو دعا ہے نا، وہ اصلح لی فی ذریتی، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ میری اولاد کی، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ تو اس لیے ساتھ ساتھ یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم نے، یعنی انسان کو جب اپنی اولاد کی طرف سے اس طرح کی آزمائش ہے تو اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں نے تو اس عمر میں کوئی ایسی غلطی نہیں کی، اس پہ خاص طور پر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا، اور پھر ساتھ ہی اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا کہ آج میری زندگی میں کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی کا کام تو میں نہیں کر رہی جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مجھ پر آئی ہو، اور اس صورت میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ اور انسان کی عبادت کی برکت دنیا اور آخرت میں اس کی اولاد کو ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بات یہاں سے پتہ چلتی ہے۔
اور پھر جنت میں بھی درجے بلند ہوتے ہیں. یہ بھی قرآن سے یہ بات پتہ چلتی ہے. یعنی کسی بندے کی جو اپنی نیکی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیسے اس کی اولاد کے بھی درجات پھر بلند ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آج الحمدللہ ہم اس دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی کمال ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے والدین کی کون سی وہ چھپی نیکی ہوتی ہے، کون سی وہ خیر و بھلائی ہوتی ہے، کون سی راتوں کے اندھیروں میں آنسوؤں کے ساتھ بہی بھی وہ دعائیں انہوں نے مانگی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر اور نیکی کے راستوں پہ ڈالا ہوتا ہے. وہ ہمارے والدین کی نیکیوں کی برکتیں ہوتی ہیں. جب میرے والد فوت ہوئے نا، تو ہر بندہ جو مجھ سے ملتا تھا تو مجھ سے یہ کہتا تھا وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت صدقہ جاریہ اپنے لیے چھوڑا ہے آپ کی صورت میں. اور یقین کریں ہمیشہ اس سے پہلے مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگتا تھا، بہت اچھی فیلنگ ہوتی تھی. لیکن ان کی وفات پہ جب وہ یہ جملہ میں کسی سے بھی سنتی تھی تو میں اس وقت خاموش ہوتی تھی، لیکن میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی، اور وہ یہ اٹھتی تھی کہ وہ خوش قسمت ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیر و بھلائی اور ان کی جو زندگی میں نیکیاں تھی ان کی برکت مجھے دکھائی اور آج مجھے اس راستے پہ لگایا. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اولاد کو کس طریقے سے نیکی کے راستے پر جما سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، جو ہم آج کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کریں، اپنی نیکیوں کی فکر کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کو اللہ کی خاطر درست کریں. پھر دیکھیں اللہ اولاد کی کیا، نسلوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے. لیکن جب ہم لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جب ہم اپنے معاملات میں حلال حرام کی، پاپا ایک بات ہمیشہ کرتے تھے کہ حرام، کیونکہ وہ کانسٹنٹلی آپ کو نا اپنے والدین کی جو باتیں ہیں وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. ایک چیز جو میں ان سے کانسٹنٹلی سنتی تھی بچپن سے لے کر آخری وقت تک، ایون جب میری ان سے لاسٹ ملاقات تھی اس پہ بھی وہ یہ جملہ ریپیٹ کر رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کو دو چیزیں سخت ناپسند ہیں، تکبر اور حرام کا مال. اور وہ کہتے تھے میرا تجربہ ہے، یہ وہ اتنا ریپیٹ کرتے تھے، کہتے تھے میرا تجربہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جس نے حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالا ہے اللہ نے اس کو دنیا میں اس کی اولاد کے ہاتھوں آزمایا ہے. یا تو وہ جسمانی تکلیف میں پڑا رہتا ہے اس کی اولاد، اور یا اللہ تعالیٰ اس کو اخلاقی بگاڑ میں ڈالتے ہیں. تو یہ پنشمنٹ کس کی ہوتی ہے؟ اس شخص کی جس نے جو حرام میں مبتلا تھا. تو ہم جو بھی ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیر اینڈ دین ختم نہیں ہو جاتا، وہ چیپٹر کلوز نہیں ہو جاتا، وہ نسلوں کے اندر چیز نظر آنے لگتی ہے. اب وہ اصلاح ہے تو اس کی خیر و برکتیں اس شخص کے جانے کے بعد بھی نسلوں میں جاتی ہیں. میں اکثر اپنی دادی کو یاد کرتی ہوں. میری دادی، آئی واز ویری لٹل جب وہ چلی گئی تھی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ آخر وہ کیا ایسا کام تھا جس کی وجہ سے میرے دل میں جب میں نیکی کا کام کرتی ہوں آئی تھنک اباؤٹ ہر. کیا انہوں نے ایسا کیا کہ ان کی نسلوں میں خیر بڑھی؟ آپ میں سے بھی جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سوچیں، ہم سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس راستے پہ کیوں ڈال دیا. تو اس میں سے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اینسسٹرز ہوتے ہیں، ہمارے نانا نانی دادا دادی، ہمارے اپنے والدین پیرنٹس، ان کی چھپی ہوئی کی بھی نیکیاں ہوتی ہیں. بہت ساری تو ہمارے سامنے ڈسکلوز بھی نہیں ہوتی. ان کی چھپی میں رات کو اللہ سے کی بھی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے وہ آنسو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم فتنوں کے دور میں اللہ سے جڑتے ہیں، اس کے کلام سے جڑتے ہیں. جب ہر طرف جہالت اور ظلم کے اندھیرے ہوں، گناہوں کے اندھیرے ہوں، گمراہی کے اندھیرے ہوں، پھر اللہ ہمیں چن کے اس راستے پہ لگا دے تو اس کے پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کی خیر و بھلائیوں کی برکتیں ہوتی ہیں. تو اگر ہم آگے اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے دین اور ایمان کو سنبھالیں، سنسیئرلی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں، تقوی اختیار کریں، پھر اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اور پھر اپنی کوشش کرتے چلے جائیں اور انجام اللہ پہ چھوڑ دیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ خود دنیا میں نہیں تھا، لیکن وہ دیوار جس کے نیچے وہ خزانہ دفن تھا وہ گر رہی تھی، وہ ایکسپوز ہو جاتی. تو دنیا کی چیزوں کی بھی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے دنیا کے مال کی بھی حفاظت کا بندوبست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے تھا.